السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8 سورہ الاعراف کا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ڈیٹیل میں یہی واقعہ سورہ نوح میں اور بھی بہت ساری جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تو ایک شارٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے نصیحت کے لیے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ تقریباً 1000 سال کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور وہ بھاگ گیا۔ یہیں سے بت پرستی کی شروعات ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تو وہیں سے بت پرستی پھیلتی پھیلتی نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت بڑھ گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو، یہ شرک چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، یہ غلط چیزیں ہیں۔ قوم نے نہیں مانا، طرح طرح سے یہ ستایا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ تقریباً 1800 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نوح، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ چند لوگوں کے، وہ چند لوگ کتنے تھے؟ 80-90 کے بیچ میں۔ آپ ایک کشتی بناؤ۔ تو ساگوان کی لکڑی کی کشتی بنائی گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو لوگ ان پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتائی کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ سب سے نیچے تو یہی کیڑے مکوڑے، درندے، پرندے، دوسرے فلور پر چوپائے تھے، پالتو جانور، اور سب سے اوپر تھے انسان، وہ بھی 80-90 کے قریب۔ پھر ایک طوفان آیا، اتنی زبردست طوفان آیا، بارش برسی کے زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، پہاڑوں تک پانی پہنچ گیا، ہر چیز ڈوب گئی سوائے ان کچھ لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ کشتی پھر لے کے حضرت نوح علیہ السلام نکل گئے، اور اس طوفان میں، بارش میں، سیلاب میں سب لوگ ڈوب گئے۔ دوبارہ سے ایسے سمجھ لیں آپ، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان میں سب ختم ہو گیا تھا، بارش آندھی طوفان میں، اور کشتی میں جو لوگ بچے تھے پھر انہی سے دوبارہ انسانی دنیا کی شروعات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں نے بھی مختصر بیان اس لیے کیا ہے، جب انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں آئے گا تو میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو، مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے جو تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کے پاس، فقال، تو انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارا کوئی، من الہ، کوئی معبود، غیرو، اللہ کے علاوہ، انی اخاف، بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب، ایسے عذاب کا، یوم عظیم، جو بڑا دن ہے، یعنی بڑا دن آ جائے گا۔ بڑا دن سے مراد کون سا ہے؟ یہی جو طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا۔ چلیے، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی قوم مذاق اڑایا کرتی ہے، ارے گمراہ تم ہو، اور مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیفیں بھی بہت پہنچاتے۔ پیغمبروں کو بہت ستایا گیا ہے، اور تمام پیغمبروں میں ہمارے پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ یہ سمجھے مردہ ہے یہ، اور کپڑے میں لپیٹ کر ایک گھر میں ڈالا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام زندہ تھے۔ جب زخم کا جو درد ہے وہ کم ہوا تو پھر اللہ کے دین کے لیے نکل گئے۔ قال الملأ، کہا، ملأ، سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم کے،
انا بے شک ہم لنراکا تمہیں دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی ہے مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم لیس بی مجھے نہیں لگی ہے ضلالۃ کوئی گمراہی، ولکنی لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا۔ دیکھیے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مذاق مت اڑاؤ، دیکھو میری باتوں کو سیریس لے لو۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا تو اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے مذاق مت اڑاؤ میرا، ابھی باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے، پڑھ لو لکھ لو ابھی کام مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو، ہے نا۔ لیکن اس وقت اولاد کو اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہوتی ہیں، لو میرج کر رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا دیکھ خون کے آنسو روئے گی۔ تو ایک ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہو، ایک ہوتا ہے بڑا سمجھ رہا ہے، تجربے سے سمجھا رہا ہے وہ آپ کو۔ چلیے ابلغکم میں تم کو پہنچاتا ہوں رسالات ربی اپنے رب کے پیغام، وانصح لکم اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما وہ چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ کیونکہ ہر قوم میں اس بات پر تعجب رہا کرے یہ تو ہمارے ہی بیچ میں سے تو کوئی شخص ہے، نوح علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یہ تو ہمارے بیچ ہی رہا کرتے تھے، یہ پیغمبر کیسے بن گئے؟ پیغمبر تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اَوَعَجِبْتُمْ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے ان جاءکم کہ آ گیا ہے تمہارے پاس ذکرم نصیحت لے کر، نصیحت پہنچ رہی ہے تمہارے پاس من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے آدمی پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے۔ کہ بھائی فرشتوں کو اللہ پیغمبر کیوں نہیں بناتا؟ ارے بھائی فرشتے آئیڈیل نہیں ہو سکتے انسان کا جو آئیڈیل ہے وہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیونذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا اور تمہیں بچائے بدعمالیوں سے، ولعلکم اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس لیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سب کو ہم نے غرق کر دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جتنے لوگ بچے، جانور، درند پرند چرند، ان سب سے پھر دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ تو ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا ہماری نشانیوں کو، إِنَّهُمْ یہ بے شک یہ سب کے سب لوگ، كانوا تھے، قوماً ایسی قوم، عمین جو اندھے تھے، یہ اندھے لوگ تھے، دل کے اندھے تھے، ہدایت قبول نہیں کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اعتراض کرتے رہتے تھے۔ بہت چھوٹا سا رکوع ہے، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا آپ لوگوں کو، تو یہ ہمارا بھائی ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ کل حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ترقی یافتہ تھی، بہت ترقی کر چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز رہ گئی تھی بتانے سے مجھے شروع میں، مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور بہت چھوٹا سا رکوع تھا، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، میرے خیال میں بھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ اس کلپ کو شیئر کریں
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल सत्तू। आपको चावल का भी मिलेगा और चने का भी मिलेगा। ये हमारे प्यारे नबी की फेवरेट चीजों में से एक है और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है, और इसको पीने से काफी सारे फायदे भी हैं। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपके शरीर को ठंडा रखता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम खूब पाया जाता है। अगर आप इसका यूज करते हो ये आपके शरीर को ठंडा रखता है और दिल की सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद है। और आप लोग नहीं चाहते कि आपका वजन बढ़े, आप लोग चाहते हो जैसे अभी हो ना एकदम फिट वैसे रहना, तो ये आपके वजन को घटाने में मदद करता है। तो काफी सारे इसको यूज करने से आपको फायदे मिलेंगे। अगर आप लोग चने का या चावल का ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारे पास 1 kg में है। 1 kg की प्राइस हमने रखी है 500 रुपीज, जिसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। बस आपको इस नंबर पर ऑर्डर करना है और ये आपके घर आ जाएगा।